الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ آج میں بیان کروں گا سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الف لام میم۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کو ان حروف مقطعات کے ساتھ شروع فرمایا تاکہ قرآن مجید کے وصف اور اس کے اعجاز پر تنبیہ ہو، اور اس چیلنج کی طرف اشارہ ہوا کہ کوئی انسان قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی سورت کی مثل بھی نہیں لا سکتا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے مشابہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام سے بھی اس طرح منقول ہے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ کرام کی مراد یہ ہے، یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار اور رموز ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو ان حروف مقطعات پر مطلع کرنے کا حکم نہیں، اور نہ ہی ان حروف کو کسی پر مطلع کرنے کا قصد کیا گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان حروف کے معانی کا علم نہ ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ غیر مفید کلام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، قرآن مجید کا راز یہی حروف مقطعات ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے، اس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ ان متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے 2 اوصاف بیان کیے ہیں۔ ایک وصف یہ ہے، یہ ایسی بلند و شان اور عظمت و شرف والی کتاب ہے، اس میں کسی طرح کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے اس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اور اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ یہ کتاب حق ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار کرنے سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی۔ دوسرا وصف بیان کیا گیا، یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے یہ ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت و رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدی للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا۔ تقویٰ کا معنی نفس کو خوف کی چیز سے بچانا اور
شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کا معنی ہے نفس کو ہر اس کام سے بچانا اسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا وغیرہ۔ اور بزرگان دین تقویٰ کی یہ تعریف فرماتے ہیں کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔